بنیادی طور پر اس کا تعلق وہ BRD کے ساتھ ہے اور حضرت غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وابستہ ہے اور بہت مشہور ہے۔ BRD والی سرکار کا مہینہ ہے، ابھی تک ان کا ذکر اس مہینے میں نہیں ہو سکا، اس لیے ہم حضرت غوث اعظم کی یادیں تازہ کر کے ان کے وسیلے سے اللہ پاک کے دربار ملتجی ہیں کہ ہم نے جو برا کی ہے اللہ پاک قبول فرمائے، اور جو حاضرین ہیں اللہ پاک سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت غوث اعظم ایک بڑی ہستی ہیں، تاریخ میں ان کے مقام اور مرتبے کا ولی جس نے اتنی شہرت پائی ہے انہوں نے پائی ہے، کوئی اور نظر نہیں آتا ہے۔ وہ ایک عظیم شخصیت ہیں اور بلا شبہ غیر معمولی ہیں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، سبحان اللہ۔ بڑی رقم ہوتی تھی، ایک دینار بڑی مہنگی شے ہوتی تھی، اب بھی کویت کا دینار بہت مہنگا ہے، تو 12-40 دینار اس وقت سونے کی عشر کی ہوتی تھی، وہ ان کی گودڑی میں چھپا کر سی دیے اور رخصت کرتے وقت ایک خاص نصیحت کی کہ بیٹا جو بھی ہو سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ میرے یہ نصیحت یاد رکھنا، ایک ہی نصیحت کر رہی ہوں تجھے کہ تو نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ چلے تھے راستے کا قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا۔ یہ چھوٹی عمر کے تھے، باقی لوگوں کی بنسبت ان کی عمر کم تھی، ڈاکوؤں نے ان کی طرف کو خاص توجہ نہ دی۔ آخر میں ڈاکو نے ویسے ہی چلتے چلتے پوچھ لیا کہ بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس دینار ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا حیران ہو کے، اچھا دینار ہے میرے پاس، کدھر ہے؟ کہا کہ میری گودڑی کے اندر سیے ہوئی۔ سبحان وہ اس کو پکڑ کے اپنے سردار کے پاس، کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس دے دیا، اخا جی یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس دینار ہے اور کہتا ہے میری گودڑی میں سیے ہوئے ہیں۔ سردار نے پوچھا کہ کیا واقعی میرے پاس دینار ہے؟ کہا ہاں ہے، میری گودڑی میں امی جان نے سی دی ہے۔ سردار نے اپنے کسی کارندے کو کہا کہ ذرا دیکھنا ہے اس کی گودڑی کو تلاش کیا کہ اب دینار نظر آ گیا۔ وہ سردار ہکا پکا حیران کہ اس کو تو کسی نے چھیڑا ہی نہیں تھا، یعنی اس کے بارے میں یہ تصور کیا گیا تھا کہ نوجوان ہے، اس کے پاس کچھ خاص نہیں ہوگا اور سامان اس کے پاس ہے کوئی نہیں ہے، تو اس نے خود ہی کیوں بتا دیا کہ میرے پاس دینار ہے؟ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، کیسا عجیب نوجوان ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹے یہ عجیب بات ہے، تجھ سے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا، صرف اتنا ہی ایک آدمی نے پوچھ لیا تھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے، تو کہہ دیتا نہیں ہے میرے پاس کچھ۔ تو نے خود ہی بتا دیا کہ میرے پاس دینار ہے، تجھے پتا تھا کہ ڈاکو کا حملہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پتا تھا مجھے، پہلے کہ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے جب بات نے رخصت کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو جب ڈاکو نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ ہے تو میں اگر کہتا کہ نہیں ہے تو جھوٹ ہوتا، پہلی خلاف ورزی ہو جاتی والدہ کے ساتھ وعدے کی، اس لیے میں نے کہا کہ ہاں ہے میرے پاس، اس لیے میں نے بتا دیا۔ بس اس بات کا احساس ہوا سردار پر، اس نے کہا کہ یہ ایک نوجوان بچہ اس نے اپنے والدہ کے ساتھ کی بھی وعدے کا اپنا پاس کیا اور میں نے اپنے رب کے ساتھ جو اللہ کو برد کا وعدہ کر رکھا تھا، اس کا ساری زندگی کوئی پاس نہیں کیا، لوگوں کو لوٹتا رہا، لوگوں سے مال چھینتا رہا اور اسی طرح اپنا کام چلاتا رہا۔ میں نے اپنے رب کے وعدے کا پاس نہیں کیا، اس نوجوان نے اپنے والدہ کے وعدے کا اپنا پاس کیا۔ بس رو پڑا یہ کہہ کے، روتے روتے اس کی بات گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ ساتھیوں سے کہا کہ ساتھیوں میں تمہارے کام کر ہی رہا ہوں،
تم جب اپنے رب کے ساتھ جو وعدے دار رکھے گئے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. ساتھیوں نے کہا کہ سردار آپ برائی میں ہمارے سردار تھے, اچھائی پہ بھی اب ہمارے سردار بن جائیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم بھی ساتھ کام چھوڑ دیں, آپ کوئی کچھ کریں گے جواب کریں. تو ایک بچے کے اقتدار ہی نہیں, یعنی اتنے بڑے گناہگاروں کو, بڑے معاملے کو طائب کر دیا, توبہ پر مائل کر دیا اس کے ایک عمل میں, اس کی ایک بات میں. تو اس طرح کی زندگی کا آغاز ہی ہدایت سے ہوا, لوگوں کو حق کی طرف بلانا, زبان میں کوئی اللہ پاک نے بہت ہی غیر معمولی تاثیر لگا کر اور تاثیر یوں ہی بلا وجہ نہیں تھی, کوئی خاص فیض دار پر. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا, آپ نے کہا کہ بیٹا کچھ بیان کیا کرو, اب تو عالم ہو گئے. کہا اب کس طرح بیان کروں گا, میں بنیادی طور پر اجمی آدمی ہوں, یہاں عرب کے فصحاء ہے بڑے بڑے, وہ میری باتیں کہاں سنیں گی اور میری باتیں ان کے سامنے کیا حیثیت رکھیں گی. فرمایا اچھا منہ کھول. منہ کھولا تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منہ میں 7 دفعہ ایسے دھتکارا, چھو چھو کر کے 7 دفعہ. پھر ضرور نہیں کر آئے اور کہا بیٹا بیان کر اور منہ کھول. پھر انہوں نے منہ کھولا, انہوں نے 6 دفعہ ان کے منہ میں دھتکارا اور کہا کہ 7ویں دفعہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ مساوات ہے. سبحان اللہ, یا رسول اللہ. تو پھر ان کی زبان سے وہ فصاحت اور بلاغت کے درجہ جاری ہو گئے. سبحان اللہ. یہ بولتے تھے اور مخلوقات خدا کی کہاں سے آ کے سنتی تھی. کتنے ہی لوگ آگے لفظ بکر ہوتے نہیں تھے تو جملے کو آگے پہنچانے کے لیے بے شمار لوگ کھڑے ہوتے تھے, جملہ بولتے تھے اور وہ آگے پہنچاتے تھے. جس طرح مقبر تکبیر پہنچاتے ہیں اس طرح ان کی تکبیر, ان کی تقریر کو ہم جو بیچ پہ کھڑے ہوتے تھے لوگ, وہ ان کی تقریر کو آگے پہنچاتے رہتے تھے. اس طرح سلسلہ چلتا تھا. کوئی بہت غیر معمولی تاثیر اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی. اور وہ اس میں جو کہ مشاہدات بھی عجیب و غریب لوگوں کو ہوتے رہتے تھے, ان کو اللہ پاک نے چونکہ کمال اور قوت بھی بہت بڑی عطا کی تھی. اللہ کے ساتھ ناز سا تھا, اس ناز کی وجہ سے وہ عجیب عجیب باتیں بھی کر دیتے تھے. اس لیے بھی لوگ بہت بڑا ہجوم کر کے آتے تھے ان کے پاس اور بہت بڑا اتباع ہوا کرتا تھا. مثلا ایک دفعہ بہت بڑا ملکہ تھا, اوپر بارش شروع ہو گئی. بارش شروع ہوئی تو لوگ ادھر ادھر ہونے لگے. انہوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ ہاں میں لوگوں نے پتا کہ تو نسا ہے. بس جو ہی یہ کہا بارش رکی, پھر بارش رکی رہی اور وہ تقریر کرتے رہے, جب تک تقریر کرتے رہے بارش نہیں ہوئی. تو ایسے مشاہدات بھی لوگوں کو ہوتے رہتے تھے, ان کے کمالات کے. اور کچھ قلبی کیفیت بھی ہوتی ہے آدمی کی, وہ قلبی کیفیت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. ان کے صاحب تھے غالباً عبد الرزاق ان کا نام تھا. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ابا جی آج جب خطاب ہو تو پہلے میں خطاب کروں گا. فرمایا ہاں اچھا ہے. وہ پڑھ کے آئے تھے, نیا پڑھ کے بڑے عالم فاضل, وہ وہاں بغدادی کے پڑھے ہوئے تھے, اس لیے وہ زبان کی طرح عربی بولتے تھے اور بہت فاضل اور کلام تھے. انہوں نے مزہ بلاوت کے دریا بہا دیے. لوگوں پر وہ خاص اثر نہ ہوا, لوگوں کو جو حفیظت ہوتی تھی لگا ہے کوئی لوگوں پر کسی پر. جس حد تک ان کا زور لگتا تھا زور لگایا انہوں نے, بات نہ بنی. جہاں پہ پھر کہا کہ جی میں تو کہا ہے وہ تقریر تو خاص بات بنی نہیں ہے. حضرت غوث اعظم آئے ممبر پر بیٹھے, ہاں کبھی یہاں کی آ کے میرے ساتھ عجیب واقع ہوا. کل روزہ رکھا ہوا تھا, گرمی تھی بڑی شدید, تو ٹھنڈا پانی پینے کو جی چاہ رہا تھا. تو ایک آب و گوڑے میں ایک مٹی کے برتن میں پانی رکھا
کہ یہ افطاری کے وقت استعمال کروں گا جب ٹھنڈا ہو جائے. تو افطاری کو تھوڑا سا ٹائم باقی تھا، اچانک گلی روٹی ہوئی آئی، اس نے پاؤں مار کے میرے اس پیارے کو گرا دیا. میں نے کہا اللہ کو اتنا بھی منظور نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کی یہ خواہش پوری کروں. اللہ پاک نے میری نفس کو مجھے اپنے نفس کی خواہش پورا ہی نہیں کرنے دیا، وہ پانی ہی بہا دیا جو میرے نفس کی خواہش پر مبنی تھا، اس لیے میں نے آپ پانی کے ساتھ افطار کر دی. بس یہ بات کی انہوں نے، وہ مجمع میں تھی، وہ پکار مت تھی، لوگ رونے لگتے، عجیب کیفیت ہو گئی لوگوں کی. بعد میں ان کے صاحبزادے نے ان سے کہا کہ ابا جی وہ میں نے بڑی زیادہ تکلیف دی، اس کا تو خاص اثر نہ ہوا، اور آپ نے وہ گلی والا واقعہ بیان کیا تو لوگوں پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹا ہم بات دل کی تاثیر کی، دل کی بات اس کی ہوتی ہے کہ جو بات زبان سے نکل رہی ہے دل اس کے ساتھ کتنا ساتھ دے رہا ہے. اور دل ریزن پر دل ریزن، جو بات دل سے اٹھتی ہے دوسرے کے دل میں پڑتی ہے، جو بات دلی سے نہ اٹھ رہی جو کہنے والے کے، وہ دوسرے کے دل پر کیا اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے میری وہ کیفیت ہے کہ دل ریزن پر دل ریزن، میں جو کہتا ہوں میرے دل سے اٹھ رہا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے. میرے دل کی بھی وہ کیفیت نہیں ہوئی ہے، جب ہوگی تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ان کو عجیب علم عطا فرمایا تھا اللہ پاک نے، بہت وسیع علم عطا فرمایا تھا، اور اس علم کے لیے انہوں نے کوششیں کی. کوششیں اس طرح بھی کی تھی کہ بھوکا رہ کے جب والدہ سے آئے جو پیسے ساتھ لائے تھے وہ تو ختم ہو گئے کچھ عرصے میں، پھر ان کے پاس کچھ نہیں تھا. کچھ ان کی طبیعت بھی اس طرح سے تھی کہ جس کو ضرورت بند دیکھتے تھے وہ اس کو دے دیتے تھے پیسے. وہ 50 دینار وہ تو خرچ ہو گیا کچھ عرصے بعد. پھر یہ کہتے ہیں کہ میں میری کسی سے مانگنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا، تو میں دریا میں کنارے چلا جاتا تھا. وہ دریا میں اوپر لوگ سبزیاں دھوتے تھے اور یہ شلغم اور مولیاں اور دوسری چیزیں جو بیکار ہوتی تھیں وہ پھینک دیتے تھے، وہ دریا میں بہتی ہوئی آگے آ جاتی تھی، وہ میں کھا لیتا تھا اور اسی پر گزارا کرتا تھا. عرصے تک یہی صورتحال میرے ساتھ رہی. میں لوگوں کی پھینکی ہوئی کچی مولیاں اور گاجریں اور شلغم اور کدو وغیرہ بس کچے کھا لیتا تھا دریا سے نکال کے سلاد کی میرا، اور بس اسی پر گزارا کیا کرتا تھا. لیکن اس کے ساتھ بھوک تو مٹتی نہیں تھی، بھوکا رہتا تھا میں. ایک دفعہ مسجد میں لیٹا ہوا تھا رات کو، تو بھوکا تھا شدید، اور شدید بھوک محسوس کر رہا تھا کہ اسی دوران میں ایک آدمی آیا، اس کے پاس روٹی تھی اور ساتھ گوشت تھا. وہ گوشت بھی اس سے بھاپ اٹھ رہی تھی، تازہ گوشت اور روٹیاں ہاتھ میں گرما گرم اٹھ رہی. وہ مسجد میں آ کے کونے میں بیٹھ کے کھانے لگی. میں نے میری اس پر نظر پڑی، میری بھوک اتنی شدید تھی کہ اس کو دیکھ کے میرا منہ کھل جاتا تھا. جب وہ کھاتا تھا تو میرا منہ بھی اختیار کر جاتا تھا، کیونکہ میری بھی طلب ہوتی تھی. وہ اس طلب کو اظہار کے لیے میرے تقاضے کے بغیر ہی ایسے منہ کھل جاتا تھا اس کو دیکھ. اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ نوجوان تمہیں بھوک لگی ہے اور میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. میں چلا گیا اس کی خواہش پر، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کدھر سے آئے ہیں؟ اس نے کہا بس کچھ نہ پوچھو، بس میں بہت پریشان ہوں، کئی دنوں سے یہاں ہوں، میں آیا ہوں ایران سے اور ایک نوجوان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کا نام عبدالقادر ہے. اس کی والدہ نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ یہ میرے بیٹے کو دے دینا چاہتی. تو وہ پیسے میں لایا تھا. میں وہاں گیا، جو پتہ والدہ نے بتایا تھا مجھے، مگر وہاں کو نوجوان نہیں تھا. مجھے بتایا گیا
کہ وہ کہیں چلا گیا ہے یہاں سے کسی دوسرے مدرسے میں چلا گیا ہے. میں نے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے پتہ نہیں چلا ہے. تو آج میرے پاس جو خرچہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. تو آج میں نے انہیں پیسوں سے جو اس نوجوان کی والدہ نے مجھے دیے تھے انہیں پیسوں سے یہ گوشت خریدا اور یہاں کھانے کے لیے. اور اب میں مجبور تھا کہ واپس والدہ کو کہہ دوں گا جی بیٹا آپ کا نہیں ملا. میں کہا کہ وہ جس افغان پیش کر رہے ہو وہ اچھا وہ تو خوشی جس نوجوان کو کئی دنوں سے تلاش یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کے پیسوں سے کھایا گیا ہے. آپ کی ضیافت اور مہمان نوازی کا شکریہ حالت میں کیا. بے شک اللہ لیکن علم حاصل کرنے کے لیے محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہیں. جو شم حاصل پہ علم باید خدا کسی ایسا دینے کا جو شم حاصل پہ علم باید خدا کہ بے علم خدا را نتواشنا. شمع کی طرح جس طرح شمع جلتی ہے اس طرح علم کے حصول کے لیے جلنا چاہیے کہ بے علم نہ تما خدا کا شناخت کہ علم کے بغیر خدا کی شناخت نہیں ہو سکتی. وہ جاہل پیر اور جاہل صوفی وہ تو شیطان کے لیے ایک کھیل ہوتا ہے. وہ اس کو آلو بنائے رکھتا ہے اور اس کو قسم کے بس بسے اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ مظاہرے بھی اس کو سے کرا دیتا ہے. آپ اپنی طاقت اور قوت کے لوگ اس کو بزرگ سمجھنے لگتے ہیں. یہ دوستو یاد رکھو کہ صاحب علم پیر اور صاحب عمل پیر ہو تو تب وہ جو ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے. ویسے شوق سے مظاہرے کسی کو شفا ہو گئی کسی کو صحت ہو گئی کسی کو کوئی اور دعا کی کام مان دیا تو یہ تو ہندوؤں کے جو سادھو ہوتے ہیں ان سے بھی یہ کام لوگوں کے ہو جاتے ہیں. عیسائیوں کے جو راہب ہوتے ہیں ان سے بھی یہ کام لوگوں کے ہو جاتے ہیں. جس طرح رحمانی قوتیں دنیا میں روح و عمل ہیں اسی طرح شیطانی قوتیں بھی روح و عمل ہیں. وہ بھی ایسے انتظام کی رکھتی ہیں اور اپنے جو زیر اثر لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی طاقتیں دی رکھتی ہے اور لوگوں میں ان کا بھرم قائم رہتا ہے اور ان کام چلتا رہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ شریر کے ساتھ تک پیروکار ہے. تو حضرت غوث اعظم گویا ان لوگوں میں سے جو سردار ہیں شریعت کے بھی اور سردار ہیں طریقت کے بھی. اللہ پاک نے ان کو بے حد و حساب کمالات دیے تھے اور پھر ان کے طبیعت کا اب اولیاء کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ بزرگ اپنے کمالات کا اظہار پسند کرتے ہیں کچھ نہیں پسند کرتے. یہ انبیاء میں بھی ہے یہ بات. انبیاء میں مثلا عیسیٰ علیہ السلام وہ ہر جگہ گھومتے رہنے سے یہ اعلان کرتے کرتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں میں جو کچھ گھروں میں رکھتے ہو میں اسے خبردار کرتا ہوں. یعنی اپنے جو کمالات اللہ پاک نے کو عطا کیے ہیں وہ سر عام ان کا اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں. اور کچھ ہے جو زیادہ اعلان نہیں کرتے ہیں. انبیاء میں بھی اس طرح سے ہے بیشتر ایسے ہیں جو نہیں کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے آپ کا مزاج کرنے اعلان کرنے کا نہیں تھا لیکن آپ کو حکم تھا اما بنعمت ربک فحدث. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ اپنی طبیعت کو باہر ساتھ ہی ہوتی ہے وہ ساتھ اپنی طبیعت کا تقاضا بھی پورا کرتے جاتے تھے. وہ کہتے تھے انا سید الانبیاء میں ساری اولاد آدم کا سردار بنا نے مجھے سردار بنایا ہے ساری دنیا میں. یہ بات میں کو فخر کے گھر پر لکھا ہے. سبحان اللہ. آدم عمر سے باہر ہوتا تھا کہ یوم القیامت قیامت کے دن آدم نار اس کے علاوہ جتنے پیغمبر ہیں سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو اللہ یہ کوئی فخر کے طرف پر نہیں کر رہا ہوں. ان کے مزاج میں مستعفیٰ مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں مختلف کیفیات ہوتی ہیں. حضرت غوث اعظم کو اللہ پاک نے کمالات اظہار کرنے کا حکم دے رکھا تھا اس لیے وہ اپنے کمالات کا اظہار کرتے تھے اور بھرپور اظہار کرتے تھے اور خود
اپنے ان کا ایک قصیدہ ہے بڑا مشہور قصیدہ غوثیہ جس کو کہتے ہیں، وہ ان کا کوئی عالم جذب میں نکلا ہوا قصیدہ ہے جس میں وہ اپنے کمالات بیان کرتے ہیں اور بڑے دھوم سے بیان کرتے ہیں۔ وَلَوَلْ كَانَ سِرِّي فَوْقَ مَحْدٍ لَقَامُ بِقُدْرَةِ الْمَوْتَى تَعَالِي، میرے سینے میں جو راز ہے اس میں سے ذرا سا کوئی راز کسی میت کے سینے پر ڈال دوں اسی کو قتل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ جِبَالٍ، اور میں اپنا راز اگر پہاڑوں پر ڈال دوں لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں اور ایسے ہو جائے جیسے ریت ہوتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی رغبت عطا کی ہے، بہت بڑی عظمت عطا کی ہے، اور درخت العلم حتیٰ صرف تو خطبہ، میں نے علم حاصل کیا، اس حد تک حاصل کیا کہ اللہ پاک نے مجھے قطبیت کے مقام اعلیٰ پر فائز کیا، اور میرا جو ولد تو سعد بن مولا الموالی، اور سارے مولاؤں کا مولا جو رب ہے میرا، اس کی طرف سے مجھے سعادت عطا کی گئی ہے، اور انا حسنی والمخدع مقامی، میں حسنی ہوں اور مخدع میرا مقام ہے۔ مخدع کون سا مقام ہے اس کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے، یہ بس انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، ہم لوگ اس لفظ کی حقیقت کو وہی جانتے ہیں۔ انا الحسنی والمخدع مقامی، میں حسنی ہوں اور میرا مقام جو ہے وہ مخدع ہے۔ جس طرح اس مقام کے بارے میں کسی کو آشنائی نہیں ہے، اس طرح وہ ظاہر ہے جس کہ وہ لفظ بھی ایسا ہی ہے کہ اس لفظ کی تعبیر کے لیے تب پتہ چلے کہ مقام کا کسی کو پتہ ہو، وہ مقام ہی کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے بس یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ انا الحسنی والمخدع مقامی، میں حسنی ہوں اور مخدع میرا مقام ہے، وہ اعلامی علی راس الجبالی، اور میرے جھنڈے جو ہیں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی سچی بات ہے کہ اب تک جھنڈے لہرا رہے ہیں، ان کے منہ سے جو بات نکلی پوری ہو کر رہی، آدمی ان کے جھنڈے علی راس الجبالی، پہاڑوں کے اوپر وہ چوٹیوں پر لہراتے ہیں۔ تو اور کہ ان کے کمالات بے حد و حساب ہیں، علمی حوالے سے بھی بے حد و حساب ہیں۔ ایک دفعہ سورہ طہ کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، اس زمانے میں ایک محدث تھے ابن جوزی، بڑے محدثین میں سے ایک ہیں، وہ بھی ان کی اس محفل میں شامل ہوئے۔ حضرت غوث اعظم نے تفسیر بیان کرنی شروع کی، وہ 50 تفسیریں انہوں نے بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وہ محدث ابن جوزی جو بہت بڑے محدث تھے وہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ 15 یا 20 تفسیریں جو ہیں وہ تو میرے علم میں بھی تھی، لیکن باقی 30 جو ہے یہ میرے علم پہلی دفعہ سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس قدر غیر معمولی علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور تقریر جب کرتے تھے تو لوگوں پر ایک وقت کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، بہت سے لوگ روتے تھے، بہت سے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، متعدد لوگوں کو بے ہوش لوگوں کو اٹھا کر لے جایا جاتا تھا، اور بعض لوگوں پر تو ایسا اثر ہوتا تھا کہ وہ گزر ہی جاتے تھے، جان ہی سے گزر جاتے تھے۔ اللہ طبیعت میں چنار تھا، ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے، اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی آئی، چیخ رہی تھی، چیختی ہوئی چیخیں مارتی اوپر سے گزر رہی تھی، وہ مجمع مشوش ہو رہا تھا، بار بار سارے ادھر دیکھتے تھے چیل کی طرف، اور یہ لوگوں کی عادت ہے، ایسی بڑی تقریر ہو رہی ہو، ادھر کوئی کھڑپ ہوگی یا کوئی لوگ سے نکل رہے کوئی مسئلہ ہوگا، وہ سارے تقریر کو چھوڑ کیا ہوا ہے سارے ادھر دیکھنے لگے گی، یہ ایک عادت ہے۔ تو وہ
चील जो है बोल रही थी, वो चील की चीखें सुनकर लोग उधर मुतवज्जे हो रहे थे। हज़रत गौसे आज़म को ये नागवार गुजरी बात। उन्होंने कहा यारी खुशी ऐ हवा पकड़ ले चील को। चील जो है वो चक्कर खाती आई जमीन पर गिर गई। मजमा बिल्कुल मजे हो गया आपकी तरफ। तकरीर खत्म हुई, उसके बाद हज़रत गौसे आज़म ने फिर चील को बिठाया और कहा कि तुम बिस्मिल्लाह तेरी बिस्मिल्लाह उठ और अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। उड़ कर बैठे चील पर उड़ चली गई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, हज़रत गौसे आज़म जिंदाबाद। उनके पास भाई अपना बच्चा लाई तालीम के लिए, छोड़ दिया उनके पास। फिर वो उनके पास रहा कुछ अरसे बाद माँ आई अपने बेटे को मिलने। तो बेटा जो है तो लकड़ की रोटी खा रहा था, सादी सी रोटी थी, और वो फिर मुझे मिलने आई तो इनके आगे जो हड्डियां रखी हुई थी वो बड़ों की थी। ये लोग कहा मारे हुए। तो वहां से चलकर ख्याल आया कि मेरा बेटा क्या है उधर दाल खा रहा है और ये खुद जो है इधर मोड़ खा रहे हैं। दिल में ख्याल गुजरा उसके। अगर गौसे आज़म समझ गए और उन्होंने मुर्गी की हड्डियों की वजह से इकट्ठा किया और कहा तुम मेरे में जा। मुर्गी खड़ी हो गई, जिंदा होकर खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। फरमाया तेरे बेटे को इस मकाम के लिए तैयार कर रहा हूँ, जब वो इस मकाम तक पहुंच जाएगा वो भी मुर्ग खाता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो इस तरह उन्होंने अपनी कुव्वत के साथ अल्लाह पाक की खुदादार कुव्वतों के साथ इस दुनिया की इस्लाह की, बहुत बड़ी दुनिया की उनकी तरफ तवज्जो हुई। लाखों लोग उनके दस्ते इनायत पर बैठ हुए, बहुत से लोग तायब हुए, गुनाहों को छोड़ा उन्होंने, लाखों की तादाद में है वो लोग। तो ये अल्लाह पाक की अता करता ताकतें हैं दोस्तों, कुव्वतें तो अल्लाह पाक ही अता करता है, लेकिन किसी को अता करता है तो उसकी अता की भी कोई हद नहीं होती है। जिसको जो अता कर दे, गौस पाक को उसने विलायत का बहुत अजीम मकाम अता किया, विलायत का बहुत अजीम मर्तबा अता किया। वो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने फरमाया है कि क़ियामत तक कितने औलिया हैं वो विलायत के हवाले से हज़रत गौसे आज़मी से दरियाफ्त होते हैं। इसलिए ये बहुत ही गैर मामूली बात है और उनकी अज़मतों का किसी को कोई इनकार नहीं है। कोई नक्शबंदी हो, कोई चिश्ती हो, सोहबंदी हो, कादरी हो, कादरी तो खैर है ही उस सिलसिले के साथ वाबस्ता, दूसरे भी किसी सिलसिले का आदमी हज़रत गौसे आज़म की अज़मतों से इनकारी मुमकिन नहीं है। ये हो ही नहीं सकता है कि कोई विलायत के दर्जे पर पहुंचे और हज़रत गौसे आज़म के कमालात का इनकार करे। तो इस महीने में उनके इज़हार सवाब के लिए 11वीं शरीफ का इनेकाल किया जाता है। तो इस पर लोग एतराज भी करते हैं और कहते हैं कि 11वीं शरीफ बिदअत है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बिदअत बस अपनी मर्जी की बात है, जो बात खुद को अच्छी न लगे वो बिदअत हो जाती है, वरना आपने उसमें क्या चीज बिदअत है? इज़हार सवाब, किसी को कुरान शरीफ पढ़ के सवाब पहुंचाना, इसमें क्या बिदअत की बात है? खाना खिलाना गरीबों मिस्कीनों को हो तो उसकी भी फजीलत है, अगर आम लोगों को हो तो वो ज़ियाफत करना नवाज़ी है, उसकी भी फजीलत है। आखिर इसमें क्या चीज बिदअत